بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کا اکثر ایک سوال آتا ہے کہ شیعہ 10 محرم کو 9 محرم کو ماتم کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ماتم کرنے سے منع کیا ہے، تو پھر شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اس مسئلے کے حل کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ لفظ ماتم کا مطلب جان لیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ نبی پاک نے ماتم سے کیوں منع کیا ہے۔ ماتم کا مطلب ہے احتجاج کرنا، یعنی جو ہوا غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جب کوئی اپنی موت مر جاتا ہے، اس میں خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے، تو خدا کی مرضی کے خلاف کوئی احتجاج یعنی ماتم نہیں کر سکتا، اور اسی لیے نبی پاک نے مردوں کے ماتم سے منع فرمایا ہے، اور ملت تشیع میں بھی مردوں کا ماتم سختی سے منع ہے اور حرام ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، تو اس کے لیے وہ کچھ دلائل پیش کرتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم مردے کا ماتم نہیں کرتے، ہم تو شہید کا ماتم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو ضروری ہے پہلے وہ قتل ہو، اور جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ جس کام میں خدا کی مرضی شامل نہ ہو، اس کے خلاف احتجاج یعنی ماتم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ چاہے تو 1 منٹ سے پہلے زمین سے تمام برائیوں کو ختم کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اس نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہے اور نیکی اور بدی کے 2 راستے رکھے ہیں۔ جو نیکی کا راستہ ہے اس میں اس کی مرضی ہوتی ہے، اور جو بدی کا راستہ ہے اس میں اس کی مرضی نہیں ہوتی، تاکہ قیامت میں حساب لے سکے کہ دنیا میں میری مرضی والے کیے ہیں کام یا وہ کام کیے ہیں جن میں میری مرضی نہیں تھی۔ لہٰذا جو بے گناہ قتل کر کے شہید کر دیا ہو، تو احتجاج کے طور پر دنیا کو بتانے کے لیے شیعہ کہتے ہیں کہ ہم ماتم کی اجازت ہے، جس کی اجازت قرآن پاک 6 پارے کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ ترجمہ: اللہ پسند نہیں کرتا اونچی اونچی آواز میں رونا پیٹنا مگر سوائے مظلوم کے۔ اور کچھ نہیں تو علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی اٹھا کر پڑھنے کو کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے شہید چچا امیر حمزہ کا ماتم کروایا تھا، جس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کیونکہ ان پر ظلم ہی ایسا کیا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی 1400 سال پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی مردے کا ماتم نہیں کرتے، بلکہ ہم تو مظلوم کربلا امام حسین کا ماتم کرتے ہیں، اور ہر سال دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ کربلا میں جنگ نہیں بلکہ ظلم ہوا تھا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، ایسے مسلمانوں سے جو ماتم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ امام حسین کے ماتم سے روک کر ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، یا ظالم کے ظلم پہ پردہ ڈال کے اس کے ظلم میں شریک ہو رہے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ان باتوں کا مطلب کسی مکتبہ فکر کی حمایت نہیں بلکہ امام حسین کی حمایت ہے۔ حق بات کی نشانی یہ ہے کہ جو بات حق ہوتی ہے وہ دل کو ضرور چھوتی ہے۔ ماتم داری کی تاریخ: عزاداری کی حالت میں اپنے سینے پر ماتم کرنا صدر اسلام سے ہی مرسوم شیوا تھا، اور نقل ہوا ہے کہ بعض عورتوں نے پیغمبر اسلام کی وفات پر اپنے سینے اور سر پر ماتم کیا تھا اور اس طرح عزاداری کی تھی۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد مختلف طریقوں سے عزاداری کے رواج چل پڑے، جن میں سے ایک یہی ماتم کرنا ہے۔ ایسی حالت میں عزادار ماتم کرتے ہوئے خود کو امام حسین کی مصیبت اور غم میں شریک سمجھتے ہیں۔ ماتم کرنا عرب قوم میں مرسوم تھا، اور ایران میں صفوی دور میں ماتم نے مذہبی شکل اختیار کی، اور اس کے بارے میں قول ہے کہ لوگ بہت زور سے اپنے سینے پر مارتے تھے۔ اسی طرح بعض قول کے مطابق اصفہان، جو کہ صوفی شیعہ حکومت کا مرکز تھا، وہاں لوگ ایک دائرہ نما شکل میں کھڑے ہو کر اپنے پاؤں زمین پر مارتے تھے اور ساتھ گول گھوم کر اپنے سینے پر ماتم کرتے تھے۔ قاجاری دور میں بالخصوص ناصر الدین شاہ قاجار کے دور میں عزادار خاص آداب کے ساتھ کچھ فاصلے پر حلقے بنا کر نوحہ خوانی اور ماتم داری کرتے تھے۔ یہاں تک کہ قاجار کے محل کے اندر عورتیں بھی نوحہ خوانی اور ماتم داری کیا کرتی تھیں۔ عصر حاضر میں ماتم داری مجالس کا ایک حصہ بن گئی ہے، بالخصوص جوانوں کی رغبت نوحہ اور ماتم کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ ماتم نوحے کرنے والوں کے پاس جھوٹے بے بنیاد کمزور دلائل تو ہیں، مگر مستند دلیل ان کے پاس نہیں۔ جھوٹی بے بنیاد ٹوٹی پھوٹی دلیل تو شیطان نے بھی دی تھی
کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ مٹی سے بنا ہے۔ جی ہاں، جھوٹی پوٹی دلیل تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، باطلوں منافقوں کے پاس بھی جھوٹی ٹوٹی پھوٹی دلیل ہوتی ہے جس سے وہ عوام کو گمراہ بناتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ رسول پاک کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر عبد الاشہل قبیلے کی عورتوں کے قریب سے ہوا۔ وہ عورتیں احد کے وفات شدگان پر رو رہی تھی، نوحہ کر رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں۔ پس انصار عورتیں آئیں اور حضرت حمزہ پر رونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور فرمایا کہ ہلاکت ہو ابھی تک لوٹ کر نہیں گئی، انہیں کہہ دو کہ لوٹ جائیں اور آج کے بعد کسی پر بھی نوحہ نہ کریں، یعنی اب نوحہ ماتم ہمیشہ کے لیے ممنوع اور حرام ہے۔ دیکھا آپ نے، حضور اکرم نے ہمیشہ کے لیے کسی پر بھی نوحہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اسی طرح ماتمی دھوکے باز لوگ سیرت ابن ہشام وغیرہ کی بھی آدھی بات پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جبکہ اسی واقعہ کو سیرت ابن ہشام میں تفصیلاً لکھ کر بھی یہ بھی لکھا ہے کسی معاملے میں احادیث میں ممانعت نہ ہو تو ایسے معاملے میں کسی معتبر کا عمل دلیل بن سکتا ہے، مگر صاف صاف احادیث کے مد مقابل کسی غیر معصوم کا عمل دلیل نہیں بن سکتا۔ سیدہ عائشہ کا ماتم، سیدہ بی بی عائشہ کا ماتم کرنا پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ وہاں بھی پوری عبارت پیش نہیں کی جاتی، کیونکہ پوری عبارت میں بی بی عائشہ نے خود اپنے اس فعل کو نادانی کہا ہے، گریہ ازاری ماتم نوحہ کو جائز نہیں کہا، اور سیدہ عائشہ کو جب حضرت عمر نے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ روایات ضعیفہ ہو، نیز احادیث صحیحہ کے مقابل غیر معصوم فرد واحد یا افراد غیر معصومہ کا عمل دلیل نہیں بن سکتا۔ سیدنا اویس کرنی کا ماتم، ماتم کی ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت اویس کرنی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنے دانت توڑے تھے۔ علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو وہ جو عوام میں مشہور ہے کہ حضرت اویس نے اپنے سارے دانت توڑ دیے جب انہوں نے سنا کہ جنگ احد میں نبی کے دانت مبارک کو چوٹ پہنچی، اور انہیں اویس کرنی کو متعدم طریقے سے علم نہ تھا کہ کون سا دانت تھا، تو اس لیے سارے دانت توڑ دیے۔ تو اس واقعے کی علماء کے مطابق کوئی اصل نہیں، لہٰذا یہ واقعہ بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ بعض انبیاء سابقین علیہ السلام کا گریہ، بعض انبیاء سابقین کا رونا، گریہ کرنا، نوحہ کرنا بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے ایسی تمام روایات غیر ثابت اور ضعیف ہوں، اور ممکن بالفرض اگر صحیح مان لیا جائے، صحیح و ثابت مان لیا جائے تو جواب یہ ہوگا کہ یہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔ شریعت محمدی میں نوحہ، گریہ وزاری، آواز سے رونا، نوحہ کرنا شروع میں حلال تھا، پھر نبی پاک نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، جیسے شراب شروع میں حلال تھی پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی۔ تو اس طرح کے مختلف دلائل دے کر وہ اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے غم میں نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، اور یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں ایسا ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔